الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا پر عمران خان صاحب کی اہلیہ کی عدت کے حوالے سے مختلف ابحاث جاری ہیں۔ مختلف لوگوں نے اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا، کورٹ کی طرف سے فیصلہ بھی آیا۔ چونکہ عدت کا مسئلہ سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے، اگرچہ یہ ایک خاص قضیہ ہے، خاص واقعہ ہے، اس خاص قضیہ اور خاص واقعہ کے اوپر تو ہم گفتگو نہیں کریں گے، البتہ اس خاص موقع پر جو عدت کے جرنل احکام رولز ہیں اور قرآن پاک اور احادیث طیبات میں عدت کے جو احکام و مسائل ہیں ان پر انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے۔ کیوں اس لیے خاص واقعے پر بات نہیں کریں گے، جنرل مسائل بیان کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اہل علم جانتے ہیں کہ بعض مسائل وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق افتاء کے ساتھ ہوتا ہے، مفتی کے فتویٰ کے ساتھ، عالم کے مسئلہ بتانے کے ساتھ، اور بعض مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق افتاء سے آگے قضاء کے ساتھ ہوتا ہے، قاضی کے فیصلے کے ساتھ ہوتا ہے۔ قاضی اس خاص قضیہ کو سامنے رکھتا ہے اور پھر اس سے متعلقہ جتنی چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، مطلوب ہوتی ہیں، ان کو پوری کرتا ہے۔ مدعی کا بیان، مدعا علیہ کا بیان، گواہان کے بیانات، اور اس تمام ساری چیزوں کو پورا کرنے کے بعد پھر قاضی فیصلہ سناتا ہے۔ تو جب مسئلے کا تعلق قضاء کے ساتھ ہو جائے تو پھر یہ قاضی کے ساتھ متعلق ہو گیا، اس کا فیصلہ قاضی نے کرنا ہوتا ہے۔ اور جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے اور اس مسئلہ کے حوالے سے فتویٰ کا تعلق ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی قرآن پاک اور احادیث مبارکہ اور علماء اسلام کے جو فتاوی جات ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر عدت کے حوالے سے جو شرعی حکم ہے وہ سمجھنا ضروری ہے کہ عدت کا حکم قرآن مجید کی نصوص قطعیہ کے اندر اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ وہ عورتیں جن کا نکاح زائل ہو جائے وہ ایک مدت تک دوسرا نکاح کرنے سے رکی رہیں گی اور انتظار کریں گی زوال نکاح کے بعد، اس کو عدت کہا جاتا ہے، اور اس کا حکم قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ جو عورت یہ کہے کہ میں عدت شدت کو نہیں مانتی، نعوذ باللہ تعالی، وہ قرآن کی نصوص قطعیہ کی منکرہ ہوگی اور اس سے وہ کافرہ قرار پائے گی۔ اب عدت کیوں شریعت نے رکھی؟ عدت کے جو احکام ہیں، عدت اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے کیوں رکھی؟ تو پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں، کئی چیزیں ایسی جو ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ سے ماورا ہوتی ہیں۔ عدت کے جو احکامات ہیں، عدت کو رکھنے کا جو فلسفہ اور اس کی حکمت ہے، اس میں سے ایک یہ ہے، شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد شریعت کا ہے حفاظت نسب، یعنی نسب کی حفاظت ہو۔ تو عدت کو رکھنے کے اندر حکمت یہ ہے کہ اس سے نسب کی حفاظت ہوگی۔ ایک عورت کسی کے نکاح میں رہ چکی ہے، اب اس سے اس کا نکاح زائل ہو گیا، نکاح زائل ہونے کے بعد اگر وہ فوراً کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے تو پچھلے شوہر سے جس کے ساتھ اس کا پہلے سے نکاح تھا، اگر اس سے استقرار حمل ہوا اور دوسرے کے ساتھ اس نے وقت اور عدت گزارنے کے بغیر ہی نکاح کر لیا، تو اب پچھلے شوہر سے استقرار حمل ہوا تھا، وہ حمل جو پچھلے شوہر کا تھا دوسرے کے ساتھ نکاح کرے گی تو پچھلے شوہر کا جو حمل تھا اس کے نسب کی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ شریعت نے اس لیے حکم دیا کہ عورت عدت گزارے تاکہ اس کا استبراء رحم ہو جائے، اس کا رحم جو ہے وہ بالکل صاف ہو جائے اور یہ واضح ہو جائے کہ پچھلے شوہر سے اس کا استقرار حمل نہیں ہوا۔ ایک حکمت یہ ہے، اور دوسری حکمت یہ، چونکہ عورت کا نکاح زائل ہو چکا، اب اس نکاح کے زائل ہونے کے بعد شریعت کی طرف سے حکم ہے کہ اس نکاح کے زائل ہونے کا سوگ منائے۔ اور تیسری حکمت یہ کہ اگر طلاق ایسی ہوئی ہے، جدائی ایسی ہوئی کہ جس میں شوہر اپنی بیوی سے اس طلاق کے بعد رجوع کر سکتا ہے تو شریعت نے عدت رکھی ہے تاکہ اس کو رجوع کرنے کا حق باقی رہے۔ تو یہ چند حکمتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔
شریعت نے جو عورت کے لیے عدت رکھی ہے۔ اب وہ جو عدت رکھی ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو عدت کی کل 4 قسمیں ہیں۔ 4 قسموں سے عورت عدت گزارے گی۔ اگر تو اس کا شوہر فوت ہو گیا تو قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 میں اللہ رب العزت نے اس عورت کی عدت کو بیان کیا جس کا شوہر فوت ہو گیا۔ فرمایا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، وہ عورتیں 4 مہینے 10 دن تک عدت گزاریں گی۔ 4 مہینے 10 دن تک وہ آگے نکاح نہیں کریں گی، بلکہ 4 مہینے 10 دن تک انتظار کریں گی جن کے شوہر فوت ہو گئے۔ اور اگر وہ عورت حاملہ ہے، اس کا شوہر فوت ہوا یا اس کو طلاق ہو گئی، دونوں صورتوں میں وہ عورت حاملہ تھی، اس کے ہاں حمل تھا، تو اس کی عدت قرآن مجید کی سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل کو وضع کر دیں۔ شوہر فوت ہو گیا یا شوہر نے طلاق دے دی، دونوں صورتوں میں اگر وہ عورت حاملہ تھی تو حاملہ ہونے کی صورت میں اس کی عدت یہ ہے کہ اس کے ہاں بچے کی ولادت ہونی تھی وہ ہو جائے، چاہے طلاق کے اگلے دن ہی کیوں نہ ہو جائے یا شوہر کے فوت ہونے کے اگلے دن ہی کیوں نہ ہو جائے، بلکہ شوہر کی میت ابھی پڑی ہوئی ہے، 1 گھنٹے کے بعد ہی بچہ پیدا کیوں نہ ہو جائے، تب بھی اس کی عدت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی جب بچے کی ولادت ہو جائے گی۔ یہ 2 عدتیں ہو گئی۔ اور تیسری عدت قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے ان عورتوں کی جو حیض والی ہیں۔ حیض والی عورتیں جن کو ماہواری آتی ہے، مینسز آتے ہیں، تاریخ آتی ہے، ان عورتوں کی عدت قرآن مجید نے بیان کی وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، وہ عورتیں جن کو طلاق ہوگی ان کی عدت یہ ہے کہ وہ 3 قروء تک انتظار کریں۔ یہ تیسری عدت ہے، 3 قروء تک انہوں نے انتظار کرنا ہے۔ اور قروء کا معنی ہمارے احناف کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک وہ حیض ہے، یعنی 3 حیض تک وہ انتظار کریں گی اور 3 حیض تک وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور چوتھی عدت ہے وہ عورتیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا یا وہ جن کو حیض آیا ہی نہیں، ان کی عدت سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ وہ 3 مہینے عدت گزاریں گی۔ تو یہ کل 4 عدتیں ہو گئیں۔ شوہر فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن، اگر حمل والی ہے تو وضع حمل، اور اگر اس کو حیض آتا ہے تو 3 ماہواریاں، اور اگر حیض نہیں آتا تو 3 مہینے تک عدت گزارے گی۔ اب عدت کی وہ صورت جس میں عورت نے عدت گزارنی ہوتی ہے 3 ماہواریوں کے ساتھ، 3 حیضوں کے ساتھ، اس کی آگے تفصیلات کے اندر اختلاف ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 میں اللہ رب العزت نے 3 قروء عدت بیان کی ہے۔ وہ عورتیں جن کو طلاق ہو جائے ان کی عدت یہ ہے کہ وہ 3 قروء تک انتظار کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان قروء سے مراد حیض کو لیا ہے، یعنی وہ عدت حیض کی صورت میں گزارے گی، جس کو مینسز آتے ہیں وہ 3 حیض گزارے گی تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اب چونکہ طلاق کی یہ جو عدت ہے اس کا تعلق حیض کے ساتھ ہے، اب اگر ہم حیض کے حساب سے عدت کو لیتے ہیں تو پھر ہمیں حیض کی جو کم از کم اور زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ مطلوب ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنی ہے اور کم از کم کتنی ہے۔ معاشرے کے عرف و عادات کیا ہیں، اس پر روایات اور آثار کیا ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا موقف یہ ہے کہ کم از کم عورت کو 3 دن 3 راتیں یعنی 72 گھنٹے حیض آ سکتا ہے، کم از کم، اس سے کم نہیں آئے گا۔ اگر اس سے کم ہوگا تو وہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہوگا۔ 3 کے بعد 4 5 6 حتیٰ کہ 10 دن تک زیادہ سے زیادہ حیض آ سکتا ہے۔ اگر 10 دن سے زیادہ ہو تو وہ بھی بیماری کا خون ہوگا، وہ حیض شمار نہیں ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا بھی یہی موقف ہے، اور اس مسئلہ میں اہل تشیع کے علماء کا موقف بھی یہی ہے۔ یہ شیعہ کی معروف اور معتبر کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، یہ اہل تشیع کی معتبر کتاب ہے۔ اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 24 پر 209 نمبر روایت موجود ہے۔
لکھا کہ لِأَنَّ أَقَلَّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، کم از کم حیض کی مدت 3 دن ہے، وَأَقْصَرُهُ 10 أَيَّامٍ، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن مدت ہے۔ یہ خمینی کی کتاب ہے توضیح المسائل، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 66 پر 66 پر لکھا ہے حیض کی مدت 3 دن سے کم اور 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور اگر 3 دن سے کچھ بھی کم رہا ہو تو وہ خون حیض نہیں ہوگا۔ یہ اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اور ان کا موقع بھی یہ ہے کہ کم از کم حیض کی مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوگی، اور اہل سنت احناف کا موقع بھی یہ ہے کہ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اور اس پر ہمارے پاس چند روایات اور آثار صحابہ بھی موجود ہیں جن سے یہی پتہ چلتا ہے کہ کم از کم حیض کی مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں سنن دارقطنی، امام دارقطنی کی، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172-73 پہ روایت نمبر 834، 835، 836 سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول اور حضرت سیدنا واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ دونوں صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقل ما یکون من المحیض للجاریۃ البکری والسیب 3، باکرہ اور سیبہ عورت کے لیے حیض کی قلیل مدت یعنی کم سے کم وہ 3 دن، وَأَقْصَرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَحِيضِ 10 أَيَّامٍ، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں۔ یہ 2 مرفوع احادیث، اور اس کے علاوہ اسی کتاب کے اندر امام دارقطنی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نمبر 794، 795، 796، 797، 798، 799 امام سفیان ثوری سے، اور 804 نمبر، یہ متعدد روایات سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے اور سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے لے کے آئے کہ ان دونوں صحابہ سے یہ آثار موجود ہیں۔ وہ بھی کہتا ہے کہ حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ تو یہ آثار اگرچہ ان کی اسناد کے اوپر کلام موجود ہے، ان کی اسناد جو ہیں وہ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لیکن تعدد طرق اور جو ہے وہ طرق ملنے کے بعد یہ روایات جو ہے نا وہ قوی ہو جاتی ہیں اور کم از کم حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچتی ہیں۔ پھر عرف و عادات بھی ان روایات کی تائید کرتا ہے، لہٰذا ان روایات اور عرف و عادات کی بنیاد پہ کم از کم حیض کی مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن قرار پاتی ہے۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا موقف ہے، اور یہی اہل تشیع کے علماء کا موقف ہے۔ اب اس سلسلہ میں ان روایتوں، آثار اور عرف و عادات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے فقہ احناف نے اس مسئلہ کو عدت کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ یہ میرے پاس بہار شریعت فقہ حنفی کی اردو میں معتبر کتاب ہے، اس میں 8ویں حصے میں عدت کا جہاں بیان ہے، مسئلہ نمبر 32 لکھتے ہیں، عورت کہتی ہے کہ عدت پوری ہو چکی، اگر اتنا زمانہ گزرا ہے کہ پوری ہو سکتی ہے تو قسم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہے، اور اگر اتنا زمانہ نہیں گزرا تو نہیں۔ مہینوں سے عدت ہو جب تو ظاہر ہے کہ اتنے دن گزرنے پر عدت ہو چکی، اور حیض سے ہو تو آزاد عورت کے لیے کم از کم 60 دن ہے اور لونڈی کے لیے 40، بلکہ ایک روایت میں حرہ یعنی آزاد عورت کے لیے 39 دن، 39 یعنی 1 مہینہ 9 دن، کہ 3 حیض کی اقل مدت 9 دن ہے اور 2 طہر کی 30 دن۔ 2 طہر یعنی درمیان میں جو وقفہ آتا ہے، جن ایام میں عورت نماز روزہ کر سکتی ہے، وہ کم از کم 15 دن ہے، تو 2 طہر ڈالیے جائیں تو 15 اور 15 30، اور 3 حیض ڈالے جائیں تو 9 دن، وہ تو اس حساب سے کم از کم جو مدت ہے وہ 39 دن بنتی ہے صاحبین کے قول کے مطابق۔ امام احمد رضا کا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 12 کے صفحہ نمبر 614 پہ لکھا، 1.5-2 سال میں اگرچہ ذوات الحیض کی مدت کا انقضاء لازم نہیں، یعنی ضروری نہیں کہ 1.5-2 سال میں حیض والی عورت کی
عدت پوری ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کی عدت کا تعلق ہے 3 حیضوں کے ساتھ۔ جب 3 حیض مکمل ہوں گے اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ فقط تکون ممتدۃ الطہر، کیونکہ کبھی لمبے طہر والی ہوتی ہے، طہر 15 دن سے کہیں زیادہ ہو جاتا ہے، مگر شک نہیں کہ اتنی مدت انقضاء عدت کے لیے کافی ضرور ہے، یعنی یہ ضرور ہے کہ اتنی مدت میں 3 حیض پورے ہو سکتے ہیں، کہ امام کے نزدیک کم از کم 2 مہینے، امام سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک کم از کم 2 مہینے میں پوری ہو سکتی ہے، اور صاحبین کے ہاں 39 دن میں 3 حیض گزر سکتے ہیں۔ اور عورت کا نکاح پر اقدام انقضاء عدت کا اقرار، تو صحت نکاح میں کوئی شبہ نہیں، یعنی عورت اگر نکاح کرنے کا اقدام کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے اقرار کر لیا کہ اس کی عدت پوری ہو چکی ہے۔ جب تک عورت کا اس اقرار میں کذب شرعاً نہ ثابت ہو، یعنی جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے شرعاً کہ یہ عورت اپنا اس دعویٰ کرنے میں جھوٹی ہے، تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی عدت پوری نہیں ہوئی۔ اگر اس نے نکاح کا اقدام کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عدت پوری ہو چکی ہے، تبھی تو اقدام کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یوں کہ طلاق سے مثلا 1.5 برس بعد نکاح کیا اور اس نکاح کو 6 مہینے اور طلاق کو 2 برس گزرنے سے پہلے بچہ پیدا ہوا، کہ اس صورت میں صاف ظاہر ہوا کہ عدت نہ گزری تھی۔ اب تو ثابت ہوگا کہ عدت گزری نہیں تھی اور اس نے عدت گزرے بغیر ہی نکاح کر لیا۔ اور اگر ایسا نہیں بلکہ عورت نے جو ہے وہ نکاح کا اقدام کیا اور اتنی مدت گزر چکی ہو کہ جس میں 3 حیض پورے ہو سکتے ہیں، تو عورت کا قول جو ہے وہ مانا جائے گا، الا یہ کہ اس کے خلاف کوئی گواہ قائم ہو جائے اور گواہان اس کے خلاف دلائل کے ساتھ گواہی دے دیں۔ تو یہ عدت کے جو ضروری مسائل اور احکام تھے، اور اس میں فقہ حنفی کا جو مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کتابوں کی روح سے بیان کر دیا ہے۔